السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ بہت ہی زبردست توری بنائیں گے ہم آج۔ بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا اور یہ بنتی بھی بہت مزے کی ہے۔ اور توری بناتے وقت بس ایک چیز کا خیال رکھیں کہ یہ پکنے کے بعد کافی کم ہو جاتی ہے۔ چلیں جی مزیدار توری بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 1 کلو سے تھوڑی سی کم توری تھی اور ان کو میں نے چھری سے کھرچ کے اس شیپ میں کاٹ دیا ہے۔ بہت اچھے سے کھرچنا ہے اور بہت ہی اچھے سے واش کر کے آپ نے اس شیپ میں اس کو کٹنگ کر دینی ہے۔ اس کے بعد میں نے 4 چمچ کوکنگ آئل لیا ہے، آپ اس کی جگہ گھی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اور اس کے گرم ہو جانے پر میں اس میں ایڈ کر دوں گی 1 عدد میڈیم سائز کا پیاز، جس کو میں نے باریک چاپ کر کے رکھ دیا تھا۔ پیاز کو ہلکا سا گرم کریں گے اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی 6 سے 7 لہسن کی جویں، جن کو میں نے باریک چاپ کر کے رکھا ہوا تھا۔ ادرک اس میں نہیں جائے گی، تو بس لہسن اور پیاز کو ہم نے اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے۔ پیاز اور لہسن کو اچھے سے پکائیں گے اور جب یہ لائٹ براؤن ہو جائے گی تو ہم اس میں ٹماٹر ایڈ کر دیں گے۔ چلے جی پیاز اور لہسن ہماری اچھے سے فرائی ہو گئی ہے۔ اب میں اس میں ڈالوں گی 1 بڑے سائز کا ٹماٹر، جس کو میں نے باریک چاپ کر کے رکھ دیا تھا۔ اور یہ کافی بڑے سائز کا ٹماٹر تھا، تو اگر آپ میڈیم سائز کا ٹماٹر ڈالیں آپ 2 ٹماٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے ٹماٹر کو لہسن اور پیاز کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے پکانا ہے۔ ٹماٹر گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، تو ہم ویٹ کریں گے ہمارے ٹماٹر اچھے سے گل جائیں گے، اور پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تقریباً 7 سے 8 ہری مرچی، جن کو میں نے بہت ہی باریک چاپ کیا تھا۔ ہری مرچوں کو آپ جب بھی تڑکے میں ایڈ کرتے ہیں تو اس کا خوشبو پر بھی اور ٹیسٹ پر بھی بہت ہی اچھا امپیکٹ آتا ہے۔ ہری مرچوں کو ٹماٹر کے ساتھ کچھ دیر کے لیے پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر اپنے اسپائسز ایڈ کر دیں گے۔ زیادہ مرچ مسالے نہیں ایڈ کرنے، بیسک سے اسپائسز ہیں، جس میں نے یوز کیا ہے ½ ٹی اسپون نمک، ½ ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر، ½ ٹی اسپون کٹی ہوئی مرچی اور ½ ٹی اسپون ہلدی۔ سبزی میں جتنے کم مرچ مسالے ایڈ کرتے ہیں اتنی ہی یہ بہترین بنتی ہے۔ 1 سے 2 چمچ میں اس میں پانی ایڈ کر دوں گی۔ اس سے ہمارے ٹماٹر بہت ہی جلدی اور اچھے سے گل جائیں گے اور ہمارے مرچ مسالے بھی نہیں جلیں گے۔ بہت ہی بہترین تڑکا بنا ہے اور اکثر آپ سالن کے ٹیسٹ کو اپنے تڑکے سے بھی جج کر سکتے ہیں۔ جتنا بہترین تڑکا بنتا ہے اتنا ہی مزیدار آپ کا سالن بنتا ہے۔ پانی سارا خشک ہو گیا ہے، تو اب میں اس کے اندر توری ایڈ کر دوں گی، اور اس کے اندر ہم نے بالکل بھی پانی نہیں ایڈ کرنا، یہ اپنے ہی پانی میں بہت بہترین بنے گی، اور ہم نے اس کو ڈھکنا بھی نہیں ہے۔ 5 سے 7 منٹ تک میں اس کی بہت اچھے سے بھنائی کروں گی اور اس کے بعد ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے۔ توری کو آپ نے تڑکے کے اندر بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ سبھی سالن میں آپ کو ایک جیسا ٹیسٹ فیل ہو، اور اس کی بھنائی بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ جتنے بہترین طریقے سے آپ تڑکے کے اندر اپنی سبزی کی بھنائی کریں گے، اوورآل آپ کے سالن کا اتنا ہی مزیدار ٹیسٹ آئے گا۔ اور اکثر لوگ کیونکہ سبزیوں کی اچھے سے بھنائی نہیں کرتے، جلدی سے اس کو ڈھک دیتے ہیں، اس لیے ان کی سبزیوں سے بالکل بوائلڈ سا ٹیسٹ آتا ہے، تو ہم ایسا بالکل بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے بہت ہی مزیدار توری بنانی ہے آج۔ تو تڑکے کے اندر میں نے توری کو تقریباً 5 سے 7 منٹ تک بھنا ہے، اور آپ اس کے کلر سے بھی آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھے سے فرائی ہو گئی ہے۔ اور اب اس کو میں ڈھک دوں گی بالکل ہلکی آنچ پہ، اور تقریباً 15 منٹ کے لیے اس کو ڈھک دینا ہے۔ اور 15 منٹ کے دم کے بعد یہ دیکھیں جی توری نے اپنا ہی پانی چھوڑ دیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم سبزیوں میں پانی نہیں ایڈ کرتے، بیکاز بہت ساری سبزیاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنا ہی پانی میں پک جاتی ہیں۔ توری بھی انہی سبزیوں میں سے ایک ہے، یہ اپنے ہی پانی میں بہت بہترین پک جاتی ہے۔ 15 منٹ کے لیے ہم نے اس کو بالکل ہلکی آنچ پر ڈھک دیا تھا، اور اب ہم اس کو چیک بھی کر لیتے ہیں، یہ بہت اچھے سے گل چکی ہے۔ تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو اس کے اندر پانی ہے اسے ہم نے ڈرائی کرنا ہے، بیکاز توری میں یوزلی گریوی نہیں رکھی جاتی، خشک سائز کا سالن پکایا جاتا ہے۔ اس کے لیے میں نے توری کو ہائی فلیم پہ کر دیا ہے، اور میں اس میں ہر کچھ دیر بعد چمچ چلاؤں گی، اور 5 ہی منٹ میں یہ سارا پانی بہت اچھے سے ڈرائی ہو جائے گا۔ دیکھیں جی ہر بار چمچ چلانے کے بعد ہم فیل کر سکتے ہیں کہ پانی بہت اچھے سے ڈرائی ہوتا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے توری کا پانی خشک ہوگا ساتھ ہی یہ آئل چھوڑنا شروع کر دیں گی، اور بہت ہی بہترین سا ایک کلر بھی آ جائے گا۔ 5 منٹ میں ہی توری کا سارا پانی بہت اچھے سے خشک ہو گیا ہے، اور اب میں چولہا بند کر دوں گی۔ چولہا بند کرنے کے بعد ہم 1 سے 2 منٹ ویٹ کریں گے اور توری کو چولہے پر ہی رہنے دیں گے۔ اس سے ہمارا تڑکا بہت ہی اچھا سیٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے باریک کٹا ہوا دھنیا۔
اور جی بہت ہی بہترین توری کا سالن تیار ہے. ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا. میرا چینل بھی سبسکرائب کر دیجیے گا. بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. اللہ پاک آپ سب کو بہت اچھی صحت والی، بہت اچھے امان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. تھینکس فار واچنگ.